وقال تعالى في موضع آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جانیں محفوظ ہیں۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا ہے جو دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف تو ان لوگوں کو دین کی تعلیمات دیں۔ تو اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ میرے بھائیو، ہر زمانے میں اس طرح کی ایک جماعت پائی گئی ہے جنہوں نے حصول علم کے خاطر دنیا کے مختلف گوشوں کا سفر کیا، بڑی تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن اللہ رب العالمین کے عطا کردہ دین کا علم حاصل کیا اور دنیا والوں کو چیزیں پہنچائی۔ تو اس جماعت میں بے شمار محدثین کا نام ہمیں ملتا ہے۔ ان تمام ناموں میں جو نام سر فہرست میں نظر آتا ہے وہ امام اہل الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کا ملتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، پوری دنیا جانتی ہے اس شخصیت کو اور اس نام کو۔ امام الحدیث اور امام اہل الحدیث یہ ایک ایسا نام ہے جن کی پوری زندگی علم حاصل کرنے اور علم کو پہنچانے میں گزری، پوری زندگی خدمت حدیث میں انہوں نے گزار دی۔ لہذا میرے بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ ہم امام بخاری علیہ الرحمہ کی زندگی کے حالات دیکھیں گے کہ آپ رحمہ اللہ کی پیدائش کہاں ہوئی، نشو و نما کیسے ہوئی، کیا خدمات ان کی اسلام کی رہی ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا، اس کو یاد رکھا اور دوسروں تک اس کو پہنچایا، اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ دیکھیے، یہ تمام چیزیں جو اس حدیث رسول میں بتائی گئی وہ بدرج اتم امام بخاری علیہ الرحمہ میں پائی جاتی تھی۔ آپ علیہ الرحمہ نے نہ صرف حدیثوں کو سنا، ان کو یاد کیا، ان کو یاد رکھا، دوسروں تک پہنچایا، ان پر عمل کیا۔ علم کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو آپ علیہ الرحمہ نے پورا کیا۔ بڑی عظیم شخصیت امام بخاری علیہ الرحمہ۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا من اہل الحدیث الا وفی وجہ نضرہ، او کما قال، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ جو بندہ علم حدیث کی خدمت کرے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے اہل الحدیث کو میں نے دیکھا، جتنے محدثین کو میں نے دیکھا، الا وفی وجہ نضرہ، اللہ نے ان کے چہروں پر تر و تازگی عطا کی تھی، اللہ نے فریشنس ان کے چہروں پر عطا کی تھی خدمت حدیث کی وجہ سے۔
تو یہ امام بخاری علیہ الرحمہ جن کی پوری زندگی خدمت حدیث کے اندر گزری ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے محدثین کے واقعات ہمیں سننا چاہیے، ان کی زندگیوں کے حالات ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں کوئی عبرت اور موعظت کی باتیں پتہ چلیں اور ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش اور یہ جذبہ پیدا ہو، یہ امنگ اور یہ ترنگ پیدا ہو کہ ہم بھی دین کی خدمت کریں، ہم بھی حدیث کی خدمت کریں، ہماری آنے والی اولاد کو ہم دین کے لیے وقف کریں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اگر ہم ان محدثین کے واقعات کو سنیں گے۔ تو دیکھیے، امام بخاری علیہ الرحمہ کے تعلق سے بڑے بڑے علماء اکرام نے، وقت کے ائمہ نے، نہ صرف عام علماء بلکہ خود امام بخاری علیہ الرحمہ کے اساتذہ نے، ان کے شیوخ نے بڑے جامع اور ستائشی کلمات کہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم امام اہل الحدیث، یہ تمام اہل حدیثوں کے امام ہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں، کہتے ہیں کہ ما رأیت تحت عدیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظ له من محمد بن اسماعیل البخاری۔ کہتے اس روئے زمین کے اوپر، تحت عدیم السماء، اس آسمان کے نیچے، میں نے امام بخاری علیہ الرحمہ سے زیادہ علم والا اور ان سے زیادہ حدیث کو جاننے والا، حدیث کی حفظ کرنے والا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی جگہ پر ایک عظیم شخصیت ہے، ان کی کتاب معروف ہے صحیح ابن خزیمہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے اس روئے زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، ان سے زیادہ علم حدیث کا جاننے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ نہ صرف جاننے والا بلکہ حدیث کو یاد کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ علم کو جاننا ایک بات ہے، علم کو سمجھنا ایک بات ہے، علم کو پڑھنا ایک بات ہے، لیکن اس کو یاد کرنا یہ اور اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں علم حدیث کا سب سے زیادہ علم میں نے امام بخاری علیہ الرحمہ کے اندر دیکھا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ اعلم محمد بن اسماعیل البخاری اعلم من دخل العراق، عراق میں جتنے محدثین داخل ہوئے، جتنے فقہا داخل ہوئے، جتنے اصولیین داخل ہوئے، ان تمام میں سب سے زیادہ اگر کوئی بڑا عالم تھا تو یہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، یہ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کرے۔ عراق بہت بڑا شہر اور ملک، اس زمانے میں علم و دین کا، علم و فن کا دنیا کے اندر سب سے بڑا مرکز تھا۔ کتنے محدثین کوفہ، بصرہ، بغداد کے اندر جو ہے کتنے محدثین پیدا ہوئے اور آ کر زمانے دراز تک وہاں رکے، بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء نے قدم رنجہ فرمایا۔ تو وہاں اس عراق کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے بڑا عالم کوئی عراق کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، سنن ترمذی معروف ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ یہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، بعض روایتیں انہوں نے ان سے لیے، کہتے لم ارى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاریخ ومعرفة الحدیث ومعرفة الاسانید اعلم محمد بن اسماعیل۔ کہتے ہیں امام ترمذی علیہ الرحمہ کہ میں نے عراق میں، خراسان میں حدیث کو جاننے والے اور حدیثوں کی جو اسانید ہوتی ہیں ان اسانید کو جاننے والے، اور حدیث کی جو کمزوریاں ہو سکتی ہیں کہ کوئی حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، منکر ہے، تو یہ جو کمزوریاں ایک بڑی باریک چیز ہوتی ہے یار، انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہر انسان اس کو جان لے، بلکہ بڑے بڑے اہل علم بھی ان باریکیوں کو سمجھے ناممکن چیز ہے، لیکن ان باریکیوں کے بارے میں نے سب سے زیادہ اگر کسی انسان کے اندر علم دیکھا تو امام محمد بن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ۔ حالانکہ امام ترمذی خود بہت بڑے امام ہیں، امام ترمذی نے علل الحدیث پر ایک بڑی جامع کتاب لکھی ہے، لیکن وہ امام کہہ رہے ہیں کہ محمد بن اسماعیل خراسان میں اور عراق میں، اور خراسان کیا ہے؟ ایک بہت بڑا ریجن، بہت بڑا منطقہ ہے۔ اب دیکھیں، مشرقی پورا ایران جو ہے خراسان میں داخل ہے، مغربی افغانستان عراق میں داخل تھا اس زمانے میں، مشرقی ایران، مغربی افغانستان، جنوبی ترکمانستان اور بعض ازبکستان کے علاقے اس زمانے میں خراسان میں داخل تھے، بہت بڑا خراسان کا علاقہ، اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اس کے اندر۔ لیکن امام ترمذی کہتے ہیں اتنے پورے علاقے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ خود ان کے اساتذہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، امام بخاری علیہ الرحمہ سے۔
تو میرے بھائیوں بہت بڑی عظیم شخصیت امام بخاری علیہ رحمہ. دیکھیے لوگوں میں ایک مغالطہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کو لوگ صرف محدث سمجھتے ہیں، لوگ صرف محدث سمجھتے ہیں، فقیہ تسلیم نہیں کرتے. کہتے امام بخاری کے اندر فقاہت نہیں تھی. فقیہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، فقیہ ابو یوسف تھے، فقیہ محمد بن حسن الشیبانی تھے، امام ظفر تھے رحمہم اللہ جمیعا. بڑے ائمہ ہیں یہ سب اپنی جگہ پر فقیہ تھے، لیکن ان کی فقاہت کا اقرار کرتے ہوئے امام بخاری کی فقاہت کا انکار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. میرے بھائیوں امام بخاری علیہ رحمہ نہ صرف محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، امت کے بہت بڑے فقیہ تھے، اصولی تھے، مورخ تھے، جرح و تعدیل کے امام تھے اپنی جگہ پر. یعنی اس زمانے میں جتنے فنون ہو سکتے ہیں، جتنے علوم ہو سکتے ہیں، ان تمام علوم کے وہ ماہر تھے امام بخاری علیہ رحمہ. عظیم شخصیت، اور ہر فن میں آپ کو ان کی کتاب ملے گی. عظیم شخصیت. میرے بھائیوں آج کا زمانہ اتنی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر فیلڈ میں کوئی انسان ماہر ہو یہ ناممکن چیز ہے. اب دیکھیں تقسیم کر دیے گئے، علوم و فنون کو تقسیم کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ کا فیلڈ ہو، چاہے وہ میڈیکل کا فیلڈ ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ہو، یا کوئی بھی فیلڈ ہو. اسپیسیفک ایک پارٹس کے لیے اگر آپ دیکھیں ENT ہے تو وہ صرف آنکھ ناک اور گلے کا علاج کرنے والا ملے گا. پیڈیاٹرک ہوگا تو صرف بچوں کا علاج کرنے والا ملے گا. گائنالوجسٹ ہو تو وہ صرف عورتوں کے مسائل کو حل کرنے والے ملیں گے. یعنی مختلف جو ہے علوم بٹے گئے ہیں. جو ایک فلم میں ماہر ہو بہت کم ممکن ہے کہ وہ دوسرے فلم میں بھی ماہر ہو، بہت کم ہوتا ہے ایسا. لیکن یہ امام ابو بخاری علیہ رحمہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو دین کے تمام علوم میں ماہر اور ذکی تھے، حاذق تھے. بہت ہی زیادہ پروفیشنسی ان کے اندر موجود تھی ایک زمانے کے ہر فیلڈ کے اندر. حالانکہ یہ عجم کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے ان کے باپ دادا. تو میرے بھائیوں یہ عظیم شخصیت ہے محمد بن اسماعیل البخاری علیہ رحمہ. کہتے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ان کی کتاب معروف ہے. یہ سب جن کے نام میں ذکر کر رہا ہوں یہ اپنی جگہ پر بہت بڑے بڑے محدثین ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی گلی میں چلتا ہوا آدمی امام بخاری کی تعریف کرا، نہیں، یہ اپنی جگہ پر جبل العلم ہیں، یہ علم کے پہاڑ ہیں. بڑے بڑے مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے امام بخاری علیہ رحمہ کی تعریف کی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ کے بارے میں عبداللہ الدارمی رحمہ اللہ کہتے ہیں محمد بن اسماعیل اعلمنا وافقہنا واغوثنا واکثرنا طلبا. کہتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ ہم تمام میں سب سے زیادہ علم والے تھے، وافقہنا ہم سے سب سے زیادہ فقیہ تھے. حالانکہ یہ سب سے بڑے، یہ جو ہے بڑے بڑے فقہاء کی بات ہے، اپنی جگہ پر فقیہ ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ ہم سے بڑے فقیہ تھے اور سب سے زیادہ گہرائی اور گہرائی، اغوثنا گہرائی معنی کے الفاظ کو یہ جاننے والے تھے، اور سب سے زیادہ علم حاصل کرنے کے یہ حریص اور شوقین تھے امام بخاری علیہ الرحمہ. جن کے ایک استاذ ہیں محمد بن اسحاق البخاری، اسحاق بن راہوے، اسحاق بن راہوے، سن 238 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کے استاذ خود اپنے شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں اکتبوا عن هذا الشاب فلو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج الناس اليه لفقهه لمعرفة بالحديث وفقهه. کہتے ہیں کہ لوگوں علم حاصل کرنا اس نوجوان سے حاصل کرو، اس نوجوان سے علم حاصل کرو، یہ بڑا عظیم انسان ہے. اگر حسن بصری کے زمانے میں یہ شخص ہوتا تو پوری دنیا کے لوگ اس کے پاس کھینچے چلے آتے. کیوں؟ لمعرفت بالحدیث و فقہ، اس لیے کہ حدیث اور فقہ اس زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. میرے بھائیو دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ ان هذا الشباب، شاب یعنی اس نوجوان، یعنی جوانی کے مرحلے میں اتنے پیک پوزیشن پہ، اتنے بڑے لیول پر یہ پہنچ چکے تھے. ان کے اساتذہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان سے علم حاصل کرو. یعنی نوجوانی میں ان کا علم کی حالت یہ تھی، تو سوچو ان کے بڑھاپے میں علم کی انتہا کیا رہی ہوگی. جوانی میں یہ کریں، لیکن آج کے ہمارے نوجوان کیا ہیں، بلکہ جس فیلڈ میں ہے اس میں بھی جو ہے اس کی جو بنیادی فارمولیز یا ان کی جو بیسک نالج ہے اس سے بھی ہمارے نوجوان جو واقف نہیں ہوتے. امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے استاذ، ان کے استاذ کہہ رہے ہیں کہ اس سے علم حاصل کرنا تو اس نوجوان سے علم حاصل کرو. دیکھیے امام احمد بن حنبل جن کی سوانح ہم نے اس سے پہلے اسی ممبر سے سنی ہے، بڑی عظیم شخصیت، امام اہل سنہ والجماعہ، تمام اہل سنہ والجماعہ کے امام تھے. وہ اپنے
اس شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں انتہا الحفظ الی اربعۃ من اہل خراسان، ابو زرع الرازی والامام البخاری وعبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی وحسن بن الشجاع۔ کہتے ہیں کہ خراسان یہ علم کا مرکز تھا ایک زمانے میں، یہ ایک بڑا اہم سینٹر تھا علوم اسلامیہ کا، لیکن اس میں پورے علماء میں 4 لوگ ہیں جن کے بس پورے علم کا مرکز ہے یہ، یا جو ہے پورا علم جو ان 4 لوگوں میں جمع ہے۔ ان میں ایک جو ہے ابو زرع الرازی رحمہ اللہ ہے، ایک جو ہے محمد بن اسماعیل البخاری ہے، اور ایک جو ہے عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی ہے، اور ایک جو ہے حسن بن الشجاع ہے۔ انہیں 4 علماء میں حفظ کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے پائے کے حفاظ ہیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے شاگرد کے بارے میں۔ امام بخاری اللہ رحمہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ امام بخاری کی سوانح کو ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی محنتوں میں گزری، کتنی مشقتوں میں گزری، کتنے 1000 کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا۔ تو میرے بھائی ایک عظیم شخصیت ہے۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، یہ تو صرف چند اقوال ہیں ان کے تعلق سے۔ دیکھیں محمد بن اسماعیل البخاری علیہ رحمہ، ان کی پیدائش 13 شوال سن 194 ہجری 194 ہجری میں آپ علیہ رحمہ کی پیدائش ہوئی بخارا میں، سمرقند، جو کہ آج ازبکستان کے علاقے میں موجود ہے۔ ازبکستان جو کہ 1991 تک رشیا کا ایک علاقہ تھا سوویت یونین کے نام سے۔ 1991 میں جو ہے سوویت یونین کی جو 15 کنٹریز الگ ہو گئی تو اس میں ازبکستان بھی الگ ہو گیا۔ تو ازبکستان کے اندر آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کی وہ پیدائش جو ہے 13 شوال کو، شوال کے مہینے میں، اور جمعہ کے دن جو آپ علیہ رحمہ کی پیدائش ہوئی، اور یہ اس کا بعض علاقہ خراسان کے قریب ہے۔ دیکھیے آپ علیہ رحمہ کی جب پیدائش ہوئی، ابھی آپ صرف چند سال کے تھے، تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، اسماعیل ان کے والد کا نام۔ آپ علیہ رحمہ کا جو نسب ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردیزبہ الجعفی البخاری الیمانی رحمہ اللہ۔ آپ کے والد جو ہے اسماعیل تھے، ان کے والد ابراہیم تھے، اور یہ پہلے جو ہے ان کے پردادا البردیزبہ جو ہے، ان کے بارے میں اہل سیر لکھتے ہیں کہ یہ پہلے مجوسی تھے، مجوسی فارس کے رہنے والے تھے، مجوسی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ان کے پردادا نے یمان الجعفی رحمہ اللہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، تو چونکہ ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا گیا، ان کی بعد والی آنے والی نسل کو بھی جعفی کہا گیا، جعفی کہا جانے لگا۔ تو امام بخاری کو جعفی کہا جاتا ہے۔ بخاری اس لیے کہ بخارا میں پیدا ہوئے، جعفی اس لیے کہ ان کے پردادا نے ان کے یمان الجعفی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ تو یہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ ان کے والد جو ہیں یہ مالک بن انس رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے، بہت بڑے امام مالک بن انس رحمہ اللہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور روات حدیث کو بیان کرنے والوں میں سے اچھے آدمی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ حضرت حماد بن زید جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، ان کی رویت نصیب ہوئی، ان کو دیکھنا نصیب ہوا۔ تو ان کے والد محترم جو ہے بڑے نیک آدمی تھے، علم والے تھے، ان کے گھرانے میں محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ چند سال کے تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اکثر محدثین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں یا یتیم پیدا ہونے کے بارے میں ایک پوائنٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، خود اعتمادی کہ مجھے اکیلے آگے بڑھنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے سہارے کے، دنیا میں کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر خود اعتمادی اور سیلف ڈیفینس یا سیلف جو ہے ٹرسٹ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ریلائنسنس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے امام بخاری علیہ رحمہ کے والد کا بھی جو ہے بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ بڑی نیک تھی۔ دیکھیے بچوں کی پرورش میں خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے، بچوں کے بننے میں۔ آج دیکھیے محدثین کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، بڑے بڑے محدثین جو بنے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد بچوں کے بگڑنے کے بعد آج کے دور میں ماؤں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بچوں کے سنورنے میں، بچوں کے بگڑنے میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ کردار دیکھیے، ان کے والدہ ماجدہ بڑے نیک تھیں۔ آج والد کا انتقال ہوگا، شوہر کا انتقال ہوگا ان کے، اور بچے کے والد کا انتقال ہو گیا، تو جتنی تربیت ہو سکتی ہے، جتنی تعلیم کے مراحل ہو، تربیت کے مراحل ہو، اکیلے تنہا ان کے والدہ نے نبھایا۔
دیکھیں آج جب کسی بچے کا والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو، عورتیں کیا کرتے ہیں، بڑے ناز و نخروں میں پالتی ہیں کہ کچھ نہ بولو، بن باپ کا بچہ ہے، بن باپ کی اولاد ہے، یعنی اتنا اس کو لاڑ و پیار میں پالتے ہیں کہ بچہ سرکش ہو جاتا ہے، بچہ بگڑ جاتا ہے، اس کے اخلاق و عادات بگڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی تربیت کرنے والا نہیں ہے. اس کی ہر غلطی پر ماں خوش ہوتی ہے، اس کی ہر غلطی پر اس کو شاباشی دی جاتی ہے، ٹوکا نہیں جاتا. یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بچے کو کیوں ڈانٹے، باپ نہیں ہے اس کا. دیکھیے باپ نہ ہو تو اس کی تربیت کا کیا تعلق، بلکہ اور زیادہ اس کی تربیت ہونی چاہیے. تو ان کی والدہ محترمہ نے امام بخاری علیہ الرحمہ کی بڑی تربیت کی اور بڑی نیک تھی، بڑی اللہ والی تھی، راتوں جاگ کر عبادت کرتی ہے. ان کی سیرت میں آتا ہے امام بخاری کی بچپن میں کسی بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی، ان کی جو آئی سائٹ تھی، روشنائی، بینائی ختم ہو گئی. تو بڑی انہوں نے دعائیں کی، گریہ وزاری کی ان کے والدہ نے. اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی بینائی لوٹا دی. یہ کرامت ہے اللہ کے اولیاء کی. تو نیک خاتون تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی بینائی امام بخاری علیہ الرحمہ کی لوٹا دی. چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمہ بچپن ہی سے جو ہے علوم دین کے اندر دلچسپی لینے لگے. ابھی 10 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، حافظ قرآن ہو گئے الحمدللہ، 10 سال. اور اس کے بعد جو ہے وہ خود کہتے ہیں، غالباً ابو حاتم الوراق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 11 سال کے جب تھے تو وہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے لگ گئے، صرف 11 سال کی عمر میں. آج دیکھیے 8 سال 10 سال کی عمر میں کہاں ہمارے بچوں کو کوئی علم دین آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ جو مدارس میں پڑھے ہوئے ہوں یا جو مستقل طور پر مکتب میں جانے والے ہوں، ایسے بچوں کو کچھ چیزیں آتی ہیں. ورنہ جو عام لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کے 10 سال کے بچوں کو سوائے دودھ پینے اور سونے کی اور کوئی دعا نہیں یاد ہوتی. بچوں کو برائے نام کھانے پینے اور سونے کی دعا یاد ہو. لیکن یہ امام بخاری رحمہ بھی 10 سال کے نہیں ہوئے حافظ قرآن بن گئے، 11 سال کے ہوئے اور کئی حدیثوں کو انہوں نے حفظ کر لیا. کہتے ہیں 16 سال کا میں بھی نہیں ہوا تھا کہ وقی بن جراح بہت بڑے محدث، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، ان کی تمام کتابوں کو میں نے یاد کر لیا. سبحان اللہ، 16 سال کی عمر میں. عبداللہ بن مبارک یہ ان کے والد جن سے ملاقات کیے تھے، 181 ان کی وفات ہے. بہت عظیم شخصیت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. تو ان کی تمام کتابوں کو انہوں نے یاد کر لیا، وقی بن جراح کی کتابوں کو انہوں نے یاد کر لیا صرف 16 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد جو اسی سال میں اپنے بھائی احمد اور ان کے والدہ کے ساتھ یہ حج کے لیے نکل گئے امام بخاری. پھر وہاں جانے کے بعد وہاں کے علماء سے انہوں نے علم دین حاصل کیا. کہتے ہیں ابھی میں 18 سال کا ہوا تھا تو قضایا صحابہ و تابعین، بڑی کتابیں ہیں، قضایا صحابہ و تابعین اور تاریخ میں نے 18 سال کی عمر میں لکھ دی. اللہ اکبر. صرف تاریخ جو ہے 8 جلدوں کے اندر، بڑی ضخیم جلدوں کے اندر کتابیں چھپی ہیں. اور اس کے علاوہ قضایا صحابہ والتابعین، بڑی بڑی کتابیں جو ہے انہوں نے صرف 18 سال کی عمر میں لکھی ہیں. آج ہمارے بچے کیا کرتے ہیں 18 سال کی عمر میں؟ آج ہمارے بچے جو ہے 18 سال کی عمر میں روڈوں پر گھومنے والے، آوارہ گردی کرنے والے، شرارت کرنے والے، گاڑیوں کے سائلنسر نکال کر جو ہے لوگوں کو پریشان کرنے والے، گاڑیاں گھمانے والے، اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے کبھی سگریٹ پی رہے ہیں، کبھی جوا کھیل رہے ہیں اور دن رات موبائل میں لگے ہوئے ہیں. یعنی شرارت کے بالکل اعلیٰ پیمانے پر جو ہے ہمارے اس عمر کے نوجوان جا رہے ہیں. جبکہ یہ اصل زندگی، یہ عمر جو ہے زندگی بنانے کی ہے، اس عمر میں بچے بگڑ رہے ہیں ہمارے. کون سی کتاب ہمارے بچوں کو یاد ہوتی ہوگی؟ تو کون سی کتابیں لکھ سکتے ہیں؟ لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے 18 سال کی عمر میں قضاء صحابہ و تابعین. اور کیسے لکھا؟ دیکھو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر رہ کر میں نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھا ہے. کوئی فیسیلیٹیز اس وقت نہیں تھی، کوئی روشنیاں نہیں تھیں، کچھ لالٹین جلاتے، کچھ جو ہے دیے جلاتے، موم بتیاں جلاتے، کبھی کبھی وہ بھی نصیب نہیں ہوتا. کہتے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر میں لکھا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور چاند کی روشنی 5-6 دن میں مشکل ہوتی ہے، 14ویں چاند جو ہے 2-4 دن پہلے 2-4 دن بعد میں. تو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر جو ہے میں نے ان کتابوں کو لکھا ہے. تو یہ عظیم شخصیت ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ نے، تو جنہوں نے بڑی خدمت کی حدیث کی. دیکھیے ابھی وہ 11 سال کے تھے، اتنا علم آ گیا تھا کہ بڑے بڑے اساتذہ کی اگر غلطی ہو جائے تو وہ کریکشن کیا کرتے تھے، اصلاح کیا کرتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ مکتب میں تھے، 11 سال کی عمر تھی، مکتب میں تھے، استاذ نے ایک حدیث بیان کی، عن ابی الزبیر عن ابراہیم، کہا کہ ابو الزبیر سے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، یہ روایت انہوں نے کی. جبکہ روایت کیا ہے؟ عن زبیر بن عدی عن ابراہیم ہے،
عن ابی الزبیر ابراہیم نہیں ہے بلکہ الزبیر ابن عدی عن ابراہیم ہے. یہ امام جو ہے بخاری علیہ الرحمہ نے کہا تو ان کے استاذ ناراض ہو گئے. اور یہ فطری چیز ہے، استاذ کی جب کوئی شاگرد غلطی پکڑتا ہے بس اوقات انسان کو غلطی آ جاتی ہے، الا ماشاء اللہ کچھ وسیع الظرف ہو، کشادہ قلب ہو تو بخوشی وہ قبول کر لیتے ہیں. اب ایک چیز ہے استاذ ناراض ہو گئے کہ بیچ میں ٹوک دیا، کہا کہ یہ کیا غلطی ہے؟ کہا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا کہ جو میں نے کہا یہی آپ کی کاپی میں لکھا ہوگا، اب چیک کر لیں. تو استاذ نے چیک کیا تو آ کر کہا کہ اللہ کے بندے، بڑی تعریف کی. اور استاذ نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں تعریف کیا. بچے تم نے یہ بات کہاں سنی؟ یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ بات تم نے جو کہی بالکل درست ہے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان کی بات سن کر، اس امام بخاری کی بات سن کر انہوں نے اپنے اس غلطی کی اصلاح کر لی. تو یہ اس وقت راوی حدیث پوچھتے ہیں وَإِبْنُ كَمْ أَنْتَ، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جب آپ اپنے کریکشن کے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہا ابن 11 سنہ، کہ میری عمر صرف 11 سال تھی. سبحان اللہ. دیکھیے اس زمانے میں 11 سال کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ خدمات انجام دیے کہ اتنی علم کے گہرائی کے اندر وہ پہنچے ہوئے تھے. آج ہمارے 11 سال کے بچے کیا حالت ہے ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو خیر میرے بھائیوں، امام بخاری الرحمہ نے اپنے مکتب کے گاؤں کے مکتب میں جو علم حاصل کیا، اس کے بعد جو دنیا کے اندر پھیل گیا. اب دیکھیے دنیا کے اندر آپ علیہ الرحمہ پھیل گئے تو کہاں کہاں آپ نے سفر کیا؟ کہتے ہیں ازبیکستان سے آپ نے پہلے مکہ کا سفر کیا، مکہ کا سفر کیا، بلخ کا سفر کیا، مرو کا سفر کیا، نسابور کا سفر کیا، رئی کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، ملک شام کا سفر کیا. یہ تمام ممالک گھوم کر انہوں نے علم دین کو حاصل کیا. سبحان اللہ. اس زمانے میں جب کہ ٹرانسپورٹنگ کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، آج کی طرح کوئی بلیٹ ٹرینیں نہیں چلتی تھی، ہوائی جہازیں نہیں چلتی تھی، کروز شپ آج کی رفتار میں نہیں چلا کرتی تھی. اس زمانے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے دنیا کے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا. اور کتنی دور ہے؟ مکہ مکرمہ جو ہے یہ جو ہے 4100 کلومیٹر وہاں سے، ازبکستان سے. اسی طرح بلخ چونکہ قریب ہے 550 کلومیٹر ہے، لیکن یہ ملک شام 4000 کلومیٹر دور ہے وہاں سے. مصر 4500 کلومیٹر دور ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بغداد تقریباً 2500 کلومیٹر دور ہے. اس کے علاوہ بصرہ، کوفہ، مدینہ، مصر ہے. یعنی ہر یہ 4000 4500 3000 2500 یہ دور دراز کے سفر ہے. اور ایسے نہیں کہ چلو ایک سفر میں نکل گئے تو پورے آگے، نہیں، بلکہ ایک مرتبہ جنوب میں جانا تھا، ایک مرتبہ جو شمال میں چلے گئے، ایک مرتبہ جو ہے مشرق میں چلے گئے، ایک مرتبہ مغرب میں چلے گئے. کئی ہزار کلومیٹر کا سفر جو ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس وقت کیا، کبھی سواری پر سوار ہو کر، کبھی پیدل سوار ہو کر. تو یہ علم دین حاصل کیا انہوں نے. 1000 سے زیادہ علماء اہل حدیث سے انہوں نے علم دین حاصل کیا. کہتے امام بخاری علیہ الرحمہ کتبتک عن 1008 رجلا لیس فیہ الا صاحب حدیث، میں نے 1080 علماء حدیث سے علم دین حاصل کیا اور ان میں کوئی بھی جو ہے بدعتی نہیں تھا، الا صاحب حدیث، سب کے سب جو ہے حدیث کے ماننے والے تھے، صاحب سنت والے تھے. اور وہ ان کا قول یہ تھا الایمان یزید و ینقص، یعنی ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا وہ عقیدہ رکھتے تھے. یہ ایک پہچان تھی اس زمانے میں، کرائیٹیریا تھا بدعتیوں کو پہچاننا اور اہل سنہ کو پہچاننے کا. اہل سنہ کہتے ہیں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ایک ہے، ہمارا ایمان جبریل کا ایمان ایک ہے، یعنی بڑے سے بڑے صحابہ کا ایمان اور ہمارا ایمان ایک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. الایمان یزید و ینقص بڑا اہم مسئلہ ہے اہل سنہ کا. تو خیر میرے بھائیوں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس زمانے میں بڑی علمی خدمات کی ہیں، اور ان کی سوانح جو ہے بڑی پھیلی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، بے شمار کتابوں کے اندر جو ہے ان کے علوم کو اہل سیر نے لکھا ہے. تو یہ جو ہے بڑے نہایت مختصر سی بنیادی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کے اخلاق ہیں، ان کا قوت حافظہ ہے، ان کے عبادت ہے، ان کا دنیا سے بیزاری ہے، اس کے علاوہ جو ہے ان کی خدمات ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم لوگ سننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو محدثین کے حالات کو سن کر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اپنے اولاد کو محدثین کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے دلوں کے اندر محدثین کی محبت پیدا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.